ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبل پرتی ہے کلمہ نور کا مست بو ہے بلبل پرتی ہے کلمہ نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا صبح طیبہ میں حضوانہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور اگلا شعر دیکھیے کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا بٹتا ہے بارہ نور کا اور میرے امام کیا کہتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے عالم میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آرام فرما رہے اور میرے امام اشارہ کیا کرتے وہ سنیے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشارہ پر کھلونا نور کا پر کھلونا نور کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے زمانے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں حضرت حلیمہ میرے نبی کو سلا دیتی ہے اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاتی ہے کچھ دیر کے بعد دل نے کہا او حلیمہ جس بچے کو تو نے سلائی ہے کیا وہ
بچہ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، اس خیال سے حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ میرے نبی کو دیکھتی کیا ہے، میرے نبی اس وقت مسکرا رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ دیکھتی ہے کہ میں نے تو اس بچے کو کوئی گیت نہیں سنایا ہے، کوئی لوری نہیں سنائی ہے، کوئی قصیدہ نہیں پڑھا ہے، پھر یہ بچہ مسکراتا کیوں ہے؟ حلیمہ سعدیہ دیکھ کر کے کہتی ہے کہ اس وقت محمد کے ہاتھ کی انگلی جو ہے کبھی سرہانے کے طرف جا رہی ہے، کبھی پیر کے طرف جا رہی ہے، کبھی دائیں جھکتی ہے، کبھی بائیں جھکتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہے، آخر اس بچے کو ہو کیا گیا ہے؟ میں نے تو کوئی گیت نہیں سنائی ہے، میں نے تو کوئی قصیدہ نہیں پڑھا ہے، میں نے تو کوئی لوری نہیں سنائی ہے، آخر محمد مسکراتے کیوں ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اچانک میری نظر اوپر کو اٹھتی ہے، اس وقت میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کا چھت پھٹا ہوا ہے، اور اس وقت میں دیکھتی ہوں کہ محمد کا ہاتھ کبھی دائیں جھکتا ہے، کبھی بائیں جھکتا ہے۔ یعنی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میرے نبی کی انگلی مبارک کبھی دائیں جھکتی ہے، آسمان کا چاند دائیں جھکتا ہے، نبی کی انگشت مبارک بائیں جھکتی ہے تو آسمان کا چاند بائیں جھکتا ہے، کبھی پیتانے کے طرف انگلی جا رہی ہے، آسمان کا چاند ادھر جھکتا ہے، کبھی سرہانے کے طرف انگلی جاتی ہے، آسمان کا چاند ادھر جھکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو میرے دوستو، میرا نبی وہ نبی ہے کہ بچپن کے عالم میں اگر جھولے میں لیٹ لے تو خدا کی قدرت سے میرے نبی کھیلتے ہیں، جسے دنیا دیکھ کر کے لوگ خدا کی قدرت کو ماننے پر مجبور ہے۔ وہ چاند جو چمک رہا ہے آسمان پر، جسے دنیا دیکھ کر کے آج خدا کی قدرت کو ماننے پر مجبور ہے، اور میرا نبی اسی سے کھیلتے ہیں۔ بچپن کے عالم میں ہے، انگلی دائیں جا رہی ہے، آسمان کا چاند دائیں جھکتا ہے، انگلی بائیں جا رہی ہے، آسمان کا چاند بائیں جھکتا ہے، انگلی پیتانے کے طرف جا رہی ہے، آسمان کا چاند پیتانے کے طرف جا رہا ہے، اور انگشت مبارک سرہانے کے طرف اڑتی ہے تو آسمان کا چاند سرہانے کے طرف اڑتے جھکتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ذہن دیتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ بغل میں جنریٹر ہے، ہم کیا بولتے ہیں ہم کو بھی کم سنائی دے رہا ابھی، پتا نہیں آپ لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ ہماری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ بہت قریب جنریٹر ہے، تھوڑا اور اس کو دور ہونا چاہیے، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کہتا ہے نا کہ گیا ہاتھ پھر آتا نہیں ہے، وقت گزر جانے کے بعد پھر ہاتھ کچھ لگتا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے وقت کے اندر رہ کر کے اپنی ہر تیاری کو اس طرح کیجئے کہ کل جب ہم میدان محشر میں پہنچے، ہمارا عمل کھولا جائے تو اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے، اور اعلان ہو جائے اے فرشتوں یہ میرا بندہ وفادار بندہ ہے، اس کو لے جا کے جنت میں ڈال۔ تیاری کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ میں آپ کے محلے میں پہلی بار آیا ہوں بھائی، آپ لوگ کیا تیاری کرتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم کیا تیاری کرتے ہیں آپ لوگ کو خبر نہیں ہے، لیکن ایک تیاری آج سے آپ لوگ شروع کر دیجئے۔ جو تیاری کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو دور ہے وہ بھی کیجئے۔ وہ کون سا تیاری کیجئے گا جانتے ہیں؟ اپنے عمل کو ٹھیک کیجئے۔ یہ زندگی جو ہے دنیا میں، کوئی 60 سال رہے گا، کوئی 70 سال رہے گا، کوئی 100 سال رہے گا، اس کے اندر لوگ جاتے ہیں، سب جاتا ہے، آپ کو بھی جانا ہوگا، ہم کو بھی جانا ہوگا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن ہمیشہ جو زندگی ملتی ہے وہ قبر کی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور جنت تک جا کے ختم ہوتی ہے، یا جہنم تک جا کے ختم ہوتی ہے۔ یعنی وہاں بھی زندگی ختم نہیں ہوگی، وہاں بھی باقی رہنا ہے۔ اگر عمل صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور عمل گڑبڑ ہوا تو پھر جہنم میں جلنا ہوگا۔ نماز اہم عبادت ہے۔ اللہ کو ماننے کے بعد، رسول کو ماننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض مسلمان پر جو لاگو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نماز۔ اور یہ نماز اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔
اور میرے نبی فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ کر کے زندگی گزارے گا اس کو ایک نماز کے بدلے میں کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا. یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ حدیث کا جملہ ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے، قبر میں دفن ہو جاتا ہے، قبر میں جب دفن ہوتا ہے کوئی بے نمازی اور جو کوئی جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اب قبر میں یہ لوگ دفن ہوتے ہیں، قبر اس سے بات کرتی ہے، قبر بولتی ہے اے آنے والے شخص، کیا آنے سے پہلے تمہیں پتا نہیں تھا کہ میرے اندر جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے؟ اگر تم عمل ٹھیک کر کے آئے ہو تو کل بروز محشر جب تم میرے اندر سے نکلو گے تو مسکراتے ہوئے نکلو گے، اور اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو میرے اندر سے نکلو گے تو روتے ہوئے نکلو گے. اب نبی فرماتے ہیں، حدیث کا جملہ ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، اس کے قبر میں ایک سانپ مسلط کیا جاتا ہے، جو سانپ بولے گا بھی اس سے اور کہے گا بھی کہ میں تمہارے قبر میں اس لیے آیا ہوں کہ تم نے نمازیں چھوڑ کر کے زندگی گزارے ہو، نماز نہیں پڑھے ہو، اس لیے اللہ نے تیرے قبر میں مجھے مسلط کیا ہے اور میں تمہیں کاٹوں گا. اور وہ سانپ ایک بار ڈسے گا، انسان 70 گز زمین کے نیچے دھس جائے گا. اس کا ناخن اتنا بڑا ہے کہ ایک آدمی پیدل صبح سے شام تک جتنا دور چل سکتا ہے اتنا ہی بڑا ایک ناخن ہے، اور وہ بھی ناخن لوہے کا ہے. جیسے ہی آدمی 70 گز زمین کے نیچے دھسے گا، یہ سانپ اس کو چھوٹا پکڑ کے باہر نکالے گا اور کہے گا آؤ باہر آؤ، پھر وہ ڈسے گا، پھر وہ اندر دھسے گا. اتنی تڑپ اور جلن ہوگی کہ انسان سارے عیش و آرام بھول جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اب جو زندگی بچ گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے کہ مولا جتنی زندگی گزر گئی ہے اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو اسے قضا میں پڑھنے کی توفیق دے دے، اور آج سے نماز فجر سے نماز ادا پڑھنے کی توفیق دے دے. نماز ایک توفیق ہے میرے بھائیوں، جسے اللہ چاہتا ہے وہی پڑھتا ہے. نماز اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے اور کہیے کہ مولا جتنی خطا ہو گئی ہے مولا معاف فرما دے، اور جو قضا ہو گئی اسے ادا کرنے کی توفیق دے دے، اور کل سے فجر کی نماز سے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے. میرے بھائیوں، نماز کے بغیر کوئی چھٹی نہیں ہے. ایک رکعت نماز، ایک وقت کی نماز، ایک نماز اگر جان بوجھ کے جو چھوڑا ہے اس کو کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا. اور میدان محشر میں سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی وہ کیا پوچھی جائے گی جانتے ہیں؟ نماز. رب فرمائے گا لاؤ ظہر میں کہاں تھا، ظہر میں کتنی رکعت نماز پڑھا ہے، عصر میں کتنی پڑھا ہے، مغرب میں کتنی پڑھا ہے، عشاء میں کتنی نماز پڑھا ہے، فجر میں کتنی نماز پڑھا ہے. جب پہلا سوال یہی ہوگا کہ فجر کی نماز لے کے آؤ، ظہر کی نماز لے کے آؤ، فلاں دن کی نماز لے کے آؤ، فلاں تاریخ کی نماز لے کے آؤ، اس وقت کیا دکھائیں گے؟ اور اگر اس میں فیل ہو گئے تو ہر عمل میں فیل ہوتے جائیں گے، اور اگر اس میں اگر پاس ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا، ہمیشہ ہر عمل میں پاس ہوتے جائیں گے اور جنت مل جائے گی. نماز پڑھیے گا نا آپ لوگ؟ کہیے نا سبحان اللہ. نماز پڑھیے گا نا انشاءاللہ؟ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، اس لیے کہ نماز کے بغیر آپ جب دنیا سے جائیں گے آپ کے گھر والے قبر تک جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. آپ کو تنہا رہنا ہوگا، پھر وہاں آپ کو بچانے والا آپ کا عمل ہوگا. اگر عمل صحیح ہے وہ بھی قبر میں پہنچنے والے ہیں، عمل گڑبڑ ہے وہ بھی پہنچنے والے ہیں. اور اگر عمل صحیح ہے تو میدان محشر میں بھی کام آئے گا، اور جنت پہنچیں گے تو وہاں بھی کام آئے گا. عمل گڑبڑ ہے تو ہر عمل میں پھنستے جائیں گے. اس لیے نماز پڑھا کیجئے میرے بھائیوں. نماز کے بغیر کوئی چھٹی نہیں ہے. نماز صحیح ہے تو پھر انشاءاللہ ہر عمل میں پاس اور کامیاب ہے، اور اگر نماز صحیح نہیں ہے تو پھر کوئی عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہے. اس لیے نماز پڑھا کیجئے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتا ہے ان لوگوں کے لیے دعا کوئی اگر کرتا ہے ان کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے، اور وہ خود اپنے لیے دعا کرتا ہے وہ بھی دعا اس کی قبول نہیں ہوتی ہے. بے نمازیوں کی دعا کبھی کسی مقام پر قبول نہیں ہوتی ہے. یہ نبی کی حدیث ہے. ماں باپ کا نافرمان
चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी दुआ करती है या करता है, ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती है। कैसे? जो माँ बाप का नाफरमान है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और ये दो शय को अगर कोई नाराज कर देता है तो फिर उस इंसान की दुआ कबूल नहीं होती है और वो इंसान जन्नत में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि जो माँ का नाफरमान होगा उसके लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो जाता है, जन्नत को वो नाराज कर देता है। और अगर जो न जन्नत को नाराज कर दे फिर वो लाख इबादत करते रहे, फिर उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए माँ बाप अगर बुढ़ापे में पहुंचे उनको उफ तक मत कहो, बल्कि अदब एहतराम से उनसे दुआ कराओ, उनसे सलामती की भीख मांगो, उनसे जाके सलाम करो और दुआ मांगो। उनसे कहो कि मेरे लिए दुआ कर दो मेरी माँ, मेरे लिए दुआ कर दो मेरे बाप। ऐ मेरे दोस्तों, आपके हक में कोई भी दुआ करता है वो दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है वो बात की बात है, लेकिन जब आपकी माँ मोहब्बत से आपके हक में दुआ के लिए हाथ उठा देगी, इंशाअल्लाह वो दुआ सबसे पहले कबूल होगी आपके। इसलिए दो काम आप लोग किया कीजिए। दो काम क्या? एक माँ बाप को राजी रखिए और एक अमल ठीक ठाक कीजिए, नमाज पढ़ा कीजिए। जो नमाज नहीं पढ़ता है, एक जुमला सुन लीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा, एक वक्त की नमाज को कोई छोड़ देता है तो उस इंसान का नाम जहन्नम के उस दरवाजे पे लिखा जाता है जिससे कि उसको डाला जाएगा। किस दरवाजे पर? जिस दरवाजे से उसको जहन्नम में डाला जाएगा। अब वो नाम कब तक रहता है? जब तक कि उस नमाज को कज़ा में अदा नहीं कर लेता है, यानी उस नमाज को कज़ा पढ़ करके अदा नहीं कर लेता है, तब तक वो नाम लिखा रहता है। और अगर इसी हाल में वो मर गए, अदा ना कर पाए, तो उसी दरवाजे से उसको जहन्नम में डाला जाएगा। क्या सोचते हैं? नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते तो क्या सोचते हैं? बच जाते? नहीं, आपका वह नाम लिखा जा रहा है। एक दिन का छोड़िएगा, एक बार लिखा जाएगा, एक टाइम का छोड़िएगा, एक टाइम के बारे में लिखा जाएगा। और जितनी नमाजें कज़ा की है हर नमाज को अदा करने की कोशिश कीजिए, वरना नाम पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ जाने की देरी है, फरिश्ता घसीट करके जहन्नम में लेके फेंक देगा। इसलिए उस नाम, अगर नमाज छूट गई है तो वहां तो नाम लिखा हुआ है। अब उस नाम को मिटाने के लिए क्या करना होगा जानते हैं? इसका तरीका यही है कि जो जो नमाज कज़ा हो गई है उसको दोबारा अदा पर कज़ा पढ़िए और कज़ा पढ़ करके उस नमाज को अदा कीजिए। जैसे जैसे आप उस नमाज को कज़ा अदा करेंगे वैसे ही वैसे वह नाम हटाया जाएगा। और इसी हाल में अगर सच्चे दिल से तौबा कर लिए और कह दिए कि मौला जितनी नमाज़ें कज़ा हो गई है आज से अदा करने के लिए हम तैयार हैं और हमारी खता को माफ कर दे और आगे से नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। अब वो बंदा नमाज अदा भी फजर की पढ़ता है, कज़ा भी फजर की पढ़ता है। इसी तरह से जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में कुछ दिन पढ़ा और मौत आ गई तो अल्लाह ताला उसके सारे जिंदगी की खता को माफ फरमा देता है। तो सच्चे दिल से तौबा कीजिए। आज हम लोग मस्जिद में क्या देखते हैं, आप लोग क्या देखते हैं पता नहीं, आपके यहाँ का माहौल क्या है। हम आरा का माहौल देखते हैं, बक्सर का माहौल देखते हैं, फुलवारी का माहौल देखते हैं, दानापुर का माहौल देखते हैं, पटना का माहौल देखते हैं। इसके इर्द गिर्द जहां जहां हम जाते हैं क्या देखते हैं कि उस गांव में, उस मोहल्ले में, उस बस्ती में, उस शहर में, उस कस्बे में जहां जो मस्जिद है अगर उसमें फजर में नमाज पढ़ने जाते हैं एक मुअज्जिन साहब होता है, एक इमाम साहब होते हैं और एक दो मुक्तदी, वो भी बेकार किस्म, यानी जो अब कोई काम का वो नहीं है, अब बुढ़ापे में पहुंचे हैं, कमर में ताकत नहीं है, अब वो कमा नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। ऐसे लोग मस्जिद में पहुंचते हैं और नमाज फजर अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस उम्र में भी वो मस्जिद पहुंचा है जिसके कमर में ताकत नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है, मौला तेरी बारगाह में दुआ है ऐसे बूढ़े हजरात को भी जन्नत नसीब फरमा, ऐसे बूढ़े हजरात को भी। अजान हो रही है। बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अक्सर जगह में देखा क्या जाता है, चाहे शहर में मस्जिद हो, देहात में हो, बस्ती में हो,
दो चार हजरात बूढ़ा आदमी पहुंचते हैं, अब बाकी लोग अय्याशी में जिंदगी गुजार देते हैं, कभी घूमेगा, कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है। मेरे भाइयों, जो जिंदगी गुजर रही है ना, ये ऐसे नहीं बहुत कीमती जिंदगी है। यहाँ ये जो जिंदगी 60 साल की आप गुजार रहे हैं, वहां हमेशा के लिए होगा। अगर यहाँ अच्छी जिंदगी गुजारेंगे तो हमेशा अमन में रहेंगे, वरना फिर जहन्नम में जलना होगा। आज मस्जिदों में हाल ये होता है, एक मोहसिन साहब होते हैं, एक इमाम साहब होते हैं, जबकि उस मोहल्ले में 500 मुसलमान की आबादी है, 300 मुसलमान के घर है, 300 घर की आबादी मुसलमान किया है, लेकिन दो चार हजरात, वो भी बूढ़े ज़ईफ लोग जो है, ये लोग मस्जिद में पहुंचते हैं और बाकी लोग कहां चले जाते हैं पता नहीं। ये बाकी लोग जो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, क्या इनसे हिसाब नहीं होगा? इनसे नहीं पूछा जाएगा? इनसे नहीं सवाल किया जाएगा कि जिंदगी का हिसाब ला के दो, जवानी में कितनी नमाज पढ़े हो, बुढ़ापे में कितनी नमाज पढ़े हो, बचपन में कितनी नमाज पढ़े हो? हर जर्रे का हिसाब होगा मेरे भाई। इसलिए नमाज पढ़ा कीजिए, नमाज छोड़िए मत। एक नमाज छोड़ेंगे जहन्नम में नाम लिखा जाएगा, जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिखा जाएगा, और जब तक उस कज़ा को अदा नहीं पढ़ेंगे और उस कज़ा नमाज को पूरा नहीं करेंगे, तब तक वो नाम वहां बाकी रहेगा। और अगर इसी हाल में मर गए, नमाज नहीं अदा किए और जो बाकी है वो भी नहीं अदा किए, तो इसी हाल में मर गए, तो फिर उस दिन उसी दरवाजे से जहन्नम में इंसान को डाला जाएगा। इसलिए नमाज पढ़िए आप लोग, हम लोग सब कोई, और जो पढ़ते हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि मौला हमारे कौम में जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, मौला तू सबको नमाज की तौफीक दे दे। रोज दुआ मांगा कीजिए, इसलिए कि आप अगर पढ़ते हैं तो दूसरे को लाना आपकी जिम्मेदारी है। आप जो चीज जानते हैं, दीन का इल्म जो सीखते हैं या सिखाते हैं, या पढ़ के सीखे हैं, सुन के सीखे हैं, या सीना या जबान के बल पर सीखे हैं, तो आप पर जरूरी होता है कि उस बात को दूसरे भाई तक पहुंचाइए, वरना फंसेंगे आप भी। आप अगर पढ़ते हैं नमाज, अल्लाह का शुक्र है, और लोगों को उसमें जोड़िए, पढ़ाया कीजिए, सिखाया कीजिए, उसे बताइए। बहुत सारे लोग हमारे कौम में ऐसे भी हैं जो लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, इसलिए कि हम नमाज पढ़ना नहीं जानते। तो मेरे भाई सीखिए ना, सीखने में क्या गया है? आप 10 दिन जाएंगे, खुद सीख जाएंगे। 10 दिन के बाद आप नियत पूछिए, उसके बाद क़िरात करना सीखिए, अलहम्दो शरीफ पढ़ना सीखिए, रुकू करना सीखिए। सीखने का कोई वक्त नहीं है, आपको जब मौका मिलता है आप कम से कम मस्जिद तो आइए, वहां सिखाने वाला इमाम साहब है या मुअज्जिन साहब है या पहले से जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनसे पूछ पूछ के सीखिए। सीखने में क्या गया है? इसलिए नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है, माफ किसी को भी नहीं है। नमाज पढ़ा कीजिए। शायर कहते हैं कि जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से आते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी, महबूब भी खुश होता है, महबूब भी राजी, महबूब भी खुश होता है, महबूब भी राजी, सजदे के लिए सर को झुकाते हैं नमाजी, और कहता है ये दरवाजे पे दारोग़े जन्नत, थक जाओगे जहां जाओगे फिरदौस में आते हैं नमाजी, जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही जिक्र को उतारा, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। ऐ मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस को उतारा और कुरान मुक़द्दस से रसूल पाक के जिक्र को
اتارا اور میرا خدا ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے لوگوں کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے وہ تو مٹ جائیں گے، مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، خدا کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا۔ اے میرے دوستو، میرا خدا ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں پوری دنیا مل کے یہ طاقت، پوری دنیا مل کے یہ فیصلہ کر لے ہمیں نبی کا ذکر نہیں کرنا ہے، اور پوری دنیا یہ خاموش ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، مگر نبی کا ذکر ختم نہیں ہوگا، نبی کا ذکر خاموش نہیں ہوگا، اس لیے کہ ساری دنیا فانی ہے، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، باقی رہنے والا خدا کی ذات ہے، اور میرا خدا مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ میلاد سنتے ہیں، ہم میلاد کرتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، یا کوئی اور عبادت کرتا ہے، تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ کرنے والے کو ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے فائدہ اس کے لیے ہے، جو عبادت کرتا ہے فائدہ اس کے لیے ہے کہ جہنم کی آگ سے اس کو نجات مل جائے گی۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں وزیر رہتا تھا۔ ایک دن اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا کہ وزیر سنو، ایک بیوقوف آدمی، بربک آدمی کو کہیں سے پکڑ کے لاؤ۔ اب بادشاہ کا حکم تھا۔ اب وزیر پریشان ہے کہ بادشاہ کے دروازے پر بربک آدمی کا کیا کام ہے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا، کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ گیا بازار میں، محلے میں، گاؤں بستی میں، سب سے مہا بیوقوف آدمی کو اٹھا کے بادشاہ کے دروازے پہ کھڑا کیا، اور وزیر نے کہا او بادشاہ، آپ نے کہا تھا کہ بربک آدمی کو لے کے آؤ، میں بربک نہیں مہا بیوقوف آدمی کو لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، بڑا خوش ہوا بادشاہ۔ اس کے بعد کہا سامنے لاؤ، سامنے لایا گیا، اس بیوقوف کو ایک تاج پہنایا گیا۔ وہ بیوقوف آدمی تھا، بہت خوش ہوا کہ آج پہلی بار تاج پہننے کو ملا ہے، پگڑی باندھنے کو ملا ہے۔ بادشاہ نے کہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیوقوفوں کی تاج ہے، تمہیں پہنایا گیا۔ تو اس آدمی نے کہا اچھا، جس لائق میں تھا اسی طرح تم نے میرے ساتھ سلوک کیا، چلو کوئی بات نہیں۔ اب اس بیوقوف آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بتاؤ تیرے دربار میں میرا کیا کام ہے، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ بادشاہ نے کہا کام تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جب جب ضرورت پڑے گی میں تمہیں بلا لوں گا اور میں تم سے بات کر لوں گا، بس اسی لیے تمہیں رکھا ہوں، اور تمہیں یہ تنخواہ دوں گا، میرے ہاں تم کھاؤ پیو عیش کرو آرام کرو رہو، میں تمہیں کوئی کام نہیں دیتا ہوں، کام صرف اتنا ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی میں تمہیں بلا لوں گا۔ اب وہ بیوقوف آدمی تھا، بادشاہ کے ہاں رہا، عمدہ بچھونا ملا ہے، سر پہ پگڑی بندھا ہے، اچھا اچھا کھانا کھا رہا ہے، زندگی عیش کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ بیوقوف آدمی، ایک دن بادشاہ سلامت اس بیوقوف آدمی کو بلایا۔ وہ بیوقوف آدمی آیا، کہا کہ حضور بتائیے۔ تو وہ بیوقوف آدمی تھا، بادشاہ نے اس سے سوال کیا۔ بادشاہ سوال کرتا عام تو وہ جواب دیتا ہی ملی، اس لیے کہ وہ اس کو کیا پتا تھا کہ جواب کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بادشاہ جب سوال عام کا کرتا تھا وہ جواب املی کا دیتا تھا، بادشاہ خوش ہوتا تھا اور ہنستا تھا اور سارے ٹینشن بھول جاتا تھا۔ اسی طرح معمول ان کا چلتا رہا۔ ایک دن بادشاہ بیمار ہو گئے، دوائی کی، حکیم بلایا، ڈاکٹر بلایا، کوئی فائدہ نہیں۔ اب بادشاہ کو لگا کہ ہم مرنے والے ہیں، ہم مرنے والے ہیں۔ اس نے وزیر کو کہا کہ اس بیوقوف آدمی کو لاؤ، اس کو سامنے لا کے کھڑا کیا۔ اب بادشاہ نے کہا او بیوقوف آدمی سنو، اب تک تو میں تم سے سوال کرتا تھا، تو اس کا جواب دیتا تھا، آج سوال تو مجھ سے کر، میں اس کا جواب دوں گا۔ اس بیوقوف آدمی نے کہا اچانک یہ معاملہ پلٹ کیسے گیا، اچانک یہ معاملہ پلٹ کیسے گیا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اب میں جانے والا ہوں، اب میں جانے والا ہوں۔ تو اس بیوقوف آدمی نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔
कहा कि ठीक है कीजिए। तो उस बेवकूफ आदमी ने झट से पहला सवाल किया, ओ बादशाह सलामत, आप कहां जाने वाले हैं? कहा कि मैं अपने मालिक के हकीकी की बारगाह में जाने वाला हूं, अपने मालिक के पास जाने वाला हूं। उस आदमी ने कहा अच्छा, अब तक तो तेरा तेवर ये बता रहा था कि देखता नहीं है मालिक सामने है और कुर्सी पर बैठे हो, खड़े हो जाओ। यानी अल्लाह की मखलूक को तुम नौकर और चाकर बना के रखा था और आज तुम कहते हो कि हम भी मालिक के पास मिलने जाते हैं। अच्छा, तेरा भी कोई मालिक है? झट से उसने दूसरा सवाल किया कि बादशाह सलामत, ये बताओ कि हम लोग आपकी यहां इंतजार कब तक करें, कब वापस आप लौट के आएंगे? तो बादशाह ने कहा अरे तू बुर्बक का बुर्बक ही रह गया, बेवकूफ का बेवकूफ ही रह गया। जो वहां जाता है खुदा की बारगाह में वो पलट के वापस नहीं आता है। मैं भी उसी जगह जा रहा हूं जहां से दोबारा आने वाला नहीं हूं। इतने में उस आदमी ने तीसरा सवाल किया। वो तीसरा सवाल ये था कि अच्छा बादशाह सलामत, जहां आप जाने वाले हैं वहां से आने वाले कभी नहीं है, तो ये बताओ कि वहां की कुछ तैयारी किया है कि नहीं किया? क्या कहा कि वहां की कुछ तैयारी किया है कि नहीं किया है? बादशाह रोने लगा, बादशाह कांपने लगा, बादशाह चिल्लाने लगा और कहा हाय अफसोस, वहां की तो मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, वहां की तो मैंने कुछ तैयारी नहीं की है। उस आदमी ने कहा बादशाह, जहां चंद दिन तुमको रहना है, जहां 60 साल 70 साल तुम लोगों को रहना है, वहां तैयारी आपने ऐसा किया है कि उम्दा उम्दा महल बनाया है, नौकर सजाया, चाकर सजाया, मालो दौलत को इकट्ठा किया, और जहां तुम जाके हमेशा रहने वाले हो वहां की कुछ तैयारी नहीं किया। इसलिए बादशाह, इस ताज का मालिक मैं नहीं हूं, इस पगड़ी का मालिक मैं नहीं हूं जो तुमने मुझे पहनाया था। इस ताज का असल मालिक तू ही है। इसलिए कि सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी दुनिया में तुम हो। इसलिए कि जहां चंद दिन रहना है इतनी तैयारी किए हो, और जहां हमेशा रहना है वहां की तुमने कुछ तैयारी नहीं किया है। खुदा का शुक्र है कि मैंने अपने जीते जी जिंदगी में वहां के लिए कुछ तैयारी करके रखा है, और तुम कितना बड़ा बेवकूफ हो, जहां हमेशा रहना है वहां की कुछ तैयारी नहीं किया है। वही हाल आज हम लोगों का भी है। हम लोगों को जहां 40 साल 50 साल 60 साल रहना है, इतनी तैयारी आपने किया है, इतनी तैयारी आपने किया है कि गिनती से गिनती किया जाए तो गिनती खत्म हो सकती है, आपकी तैयारी खत्म नहीं होती है। लेकिन जहां हमेशा रहना है, जहां से वापस नहीं पलटना है, जहां हमेशा हमेशा जिंदगी गुजारना है, वहां के लिए आप तैयारी नहीं करते हैं, वहां के लिए हम तैयारी नहीं करते हैं। हम सब पर भी जरूरी है कि जहां हमेशा रहना है, जहां हमेशा जिंदगी गुजारना है, वहां की तैयारी कीजिए, वहां रहने की तैयारी कीजिए। मेरे भाइयों, ये जिंदगी फानी है, आज है कल नहीं रहेंगे, फिर जहां रहेंगे वहां हमेशा रहना है, तो वहां की तैयारी कीजिए। वहां की तैयारी क्या है? नमाज पढ़िए, रमजान का महीना है, रोजा रखिए, हज फर्ज हो हज कीजिए, ज़कात फर्ज हो ज़कात दीजिए, यानी दीन का काम कीजिए, नेक काम कीजिए, सिराते मुस्तकीम पर चलिए, अच्छा अमल कीजिए, और वहां की तैयारी कीजिए जहां हमेशा रहना है। आज ये शादी की महफिल है, आप कौमे मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, सजदा करते हैं, रुकू कौमा जलसा सब करते हैं, लेकिन जब बेटे की शादी की बात आती है तो आप भूल जाते हैं कि आप मुसलमान हैं। आज कौमे मुस्लिम की शादी में देखिए, बेटे की अगर शादी हो रही है तो नाचने वाला लड़का, नाचने वाले पार्टी, नाचने वाले बाजा वाले, गाना गाने वाले, इन लोगों को 1 महीना पहले बुक किया जाता है। यह है कौमे मुस्लिम का हाल।
اور جب بیٹے کی شادی کا دن آتا ہے باراتی لے کے گھر سے نکلتے ہیں تو لڑکے لوگ ناچتے ہوئے نکلتا ہے اور باپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے کی بارات نکلی ہے، ناچتے ہوئے نکلی ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ شیطان کے طریقے پر اپنے بیٹوں کو شادی مت دلاؤ۔ اگر شادی دلانا ہے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے شادی دلاؤ اور اعلان کر دو کہ ہمارا بیٹا ہے، اس کی شادی ہوگی، سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے شادی کریں گے اور ادھر سے دلہن لائیں گے تو کنیز فاطمہ بنا کے لائیں گے۔ یہ نہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ آج قوم مسلم کا حال دیکھیے، بیٹے کے لیے رشتہ تیار کیا، سارے لوگوں سے چھپا کے پیسہ مانگتا ہے، جہیز مانگتا ہے، کپڑا مانگتا ہے، چپل جوتا بکسا جی سب مانگتا ہے اور قوم کو کہتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے کی شادی میں یہ ملا ہے، دیکھو میرے بیٹے کی شادی میں یہ ملا ہے۔ اے میرے بھائیوں، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ جہیز لینا حرام ہے اور حرام کا مال کھانا بھی حرام ہے؟ مال حرام کا کھانا بھی حرام ہے۔ جو کپڑا لتا آپ کو جہیز کے نام پہ ملتا ہے، جو بھی سامان آپ کو جہیز کے نام پہ ملتا ہے، یہ ساری دولت حرام کا ہے اور جو اس کا استعمال کرے گا اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور مانگتا کون ہے؟ دولہے کا باپ ہی نہ مانگتا ہے۔ اور بربک اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا کم بخت ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی کے باپ سے ایک پلنگ مانگتا ہے، کبھی گدا مانگتا ہے، کبھی تکیا مانگتا ہے، کبھی موٹر سائیکل مانگتا ہے، کبھی 2 لاکھ روپیہ مانگتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ قوم مسلم، یہ بات تم سمجھتے نہیں ہو کہ بیٹا تمہارا کماتا ہے کہ بیٹی اس کی کماتی ہے؟ پیسہ کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ بیٹا نہ کماتا ہے، بیٹی تو کمانے نہیں جاتی ہے، پھر بیٹی والی سے کیوں مانگا جاتا ہے؟ بلکہ الٹا بیٹے والے کو اس لڑکی کو تحفہ دینا چاہیے کہ اے میری بیوی، آج تم سے شادی ہو گئی ہے، تحفے میں یہ عطا کر رہا ہوں میں، تم قبول کرو۔ لیکن الٹا حال ہے، جو کما رہا ہے وہی بھکاری بنا ہوا ہے، جو کما رہا ہے وہی فقیر بنا ہوا ہے۔ اگر بیٹے کے شادی میں روپیہ لوگے مانگ کر کے یا کوئی بھی سامان لوگے مانگ کر کے، یہ سب حرام ہوگا، حرام، اور اس کو کھاؤ گے حرام کا کھانا ہوگا اور یہ پیٹ میں جائے گا، اور جب تک یہ پیٹ میں رہے گا اس سے خون بنے گا، اس سے گوشت بنے گا، اور حرام کا کوئی ٹکڑا جنت میں نہیں جائے گا۔ سمجھ گئے؟ انسان جو بھی کھاتا ہے، چاہے وہ دانہ حرام کا ہو یا حلال کا ہو، انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے گوشت بنتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر جسم کے اندر ایک ٹکڑا گوشت حرام کا ہے تو اس انسان کو جنت میں نہیں ڈالا جائے گا، پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ وہ ٹکڑا گوشت کا جل کے ختم ہوگا، تب جا کے وہ جنت میں جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں نا، اکثر دیکھتے ہیں لڑکا کا باپ ادھر منہ پھلا کے بیٹھے گا، اس کا بھائی ادھر منہ پھلا کے بیٹھے گا، لڑکا منہ نیچے کر کے بیٹھے گا۔ کہا ہے بھائی تو کپڑا کم دیا ہے، جوتا کم دیا ہے، بھائی کو دیا ہے، باپ کو نہیں دیا ہے، تو بارات لے کے آئے ہو کہ جوتا کھانے آئے ہو؟ کیا لینے آیا ہے؟ ارے دلہن لینے آیا ہے کہ جوتا لینے آیا ہے؟ کوئی کہتا ہے سونے کا سکری نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کپڑا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سامان نہیں ہے، روک دو ابھی نکاح نہیں ہوگا۔ اے میرے بھائیو، اس پر آپ نے غور کیا ہے کہ اس وقت آپ کو جتنی چیزیں ملتی ہے آپ کے مانگنے کے مطابق یہ ساری چیزیں حرام ہے، اور اس کو پہن کر کے عبادت کرو گے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر جسم کے اندر کوئی شے حرام کا ہوتا ہے، اگر آپ نے کرتا پہنا ہے، اس کرتے میں کوئی روپیہ اگر حرام کا لگا ہے، جب تک وہ کرتا آپ کے جسم پہ رہے گا، نہ آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ کوئی سجدہ آپ کا قبول ہوگا۔ پھر مجھے بتاؤ، اس وقت جو جی میں کپڑا لاتا ہے، مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی کا یہ کپڑا ہے، بھائی کے بہنے کا یہ کپڑا ہے، بھائی کے سالہ کا یہ کپڑا ہے، اس کے باپ کا یہ کپڑا ہے، اس کی بہن کا یہ کپڑا ہے، یہ اس کے لیے ہے،
یہ اس کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں تو تم نے مانگ لیا ہے, اپنے گھر لے گیا ہے, اب اس کو تم استعمال کرو گے. کبھی کرتا پہن کے مسجد جاؤ گے, کبھی جوتا پہن کر کے مسجد پہنچو گے, کبھی گھڑی پہن کر کے مسجد جاؤ گے, کبھی کوئی ٹوپی پہن کے مسجد جاؤ گے. وہی ٹوپی ہے جو تم نے مانگ کے لیا ہے, وہی کرتا ہے جو تم نے مانگ کے لیا ہے, وہی پینٹ ہے جو تم نے مانگ کے لیا ہے. اب ان کو لے کے تم مسجد پہنچے ہو, نماز پڑھنا شروع کرتے ہو. اب تمہارے جسم میں حرام شے موجود ہے, اب تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی, اب تمہارا عبادت قبول نہیں ہوگی, اب تمہارا سجدہ قبول نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, آج سے توبہ کرو اور سچے دل سے کہو, اے مولا تو نے مجھے بیٹا دیا ہے, اے مولا تو نے بہت بڑی نعمت عطا فرمایا ہے. اس لیے مولا آج ہم تیری بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں مولا, اس بیٹے کی جب شادی ہوگی تو سنت مصطفیٰ پر ہوگی, اور سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے اس بیٹے کی شادی کرائیں گے, اور ادھر سے کنیز فاطمہ بنا کے دلہن کر لائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, کچھ بھی مت مانگیے. شادی کے نام پر, جہیز کے نام پر آپ جو کچھ بھی مانگے گا وہ ساری باتیں حرام ہے, حرام. آپ کا اچھا خاصا گھر ہے, اچھا خاصا آپ کا گھر ہے, اچھی زندگی گزر رہی ہے, اس گھر میں بیٹا بھی ہے, بیٹی بھی ہے, ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, باپ بھی ہے, سب کی زندگی خوشحالی سے گزر رہی ہے. اب تم نے حرام کی دولت اگر مانگ مانگ کے گھر میں لایا ہے تو یہ دولت کو اثر دکھائے گی. اب جب جو دولت حرام کا اگر گھر میں ہو, وہ گھر سکون سے نہیں رہتا ہے. بھائی بھائی میں لڑتا ہے, ماں بہن میں لڑتا ہے, باپ بیٹے میں لڑتا ہے. آخر کیوں لڑتا ہے میرے بھائیوں؟ اس پر آپ نے کبھی غور کیا؟ نہیں کیا. یہ وہی بات ہے جو حرام کی دولت مانگ کے گھر میں لائے. آج سے پہلے کے زمانے کے لوگ حرام کی دولت اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے تھے, اور آج کے دور کے لوگ مانگ مانگ کے لاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نمازی ہیں, پھر کہتے ہیں ہم حاجی صاحب ہیں, پھر کہتے ہیں ہم یہ ہیں, پھر کہتے ہیں ہم وہ ہیں. اے میرے بھائی, وہاں آپ کا جو ہے کچھ چہرہ دیکھ کر کے بخشش نہیں ہوگی, آپ کا ایمان دیکھ کر کے اور عمل دیکھ کر کے بخشش ہوگی. اگر آپ نے یہاں ان کاموں سے باز نہیں آیا تو اس کا حساب آپ کو میدان معاشر میں خود تنہا دینا ہوگا. اے میرے بھائیوں, اس میں سب سے بڑا ذمہ دار لڑکا ہوتا ہے, دولہا. اس لیے کہ شادی وہی کرنے جاتا ہے, نکاح وہی قبول کرتا ہے, اس کے بعد اس کا باپ ہوتا ہے مانگنے میں. تو آج سے اگر اس بات کو نہیں جانتے تھے آپ لوگ تو جان لیجیے, جہیز کے نام پر کچھ بھی آپ مانگیے گا, چاہے روپیہ ہو یا موٹر سائیکل ہو یا کپڑا ہو یا جوتا ہو یا چپل ہو, آپ جو بھی مانگیں گے لڑکی والے سے وہ ساری دولت حرام کی ہو جائے گی, اور اس کا جو استعمال کرے گا پھر وہ وبال بن کے سامنے آئے گا کہ گھر میں خوشحالی چلی جائے گی, گھر میں رحمتیں چلی جائے گی, گھر میں برکتیں ختم ہو جائے گی, اور آپس میں لوگ لڑنے لگیں گے, آپس میں لوگ جھگڑنے لگیں گے, اور میدان معاشر میں اس کا حساب تو دینا الگ ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, اگر مانگنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آؤ مسجد کے گیٹ پہ آ جاؤ. جمعہ کے دن ہزاروں آدمی مسجد میں پہنچتا ہے اور سب یہی خیال لے کے آتا ہے, آج ہم صدقہ کریں گے, آج ہم خیرات دیں گے. تو بیٹی کے باپ سے اگر جہیز کے نام پہ پیسہ مانگو گے وہ حرام ہوگا, اور اسی بیٹے کی شادی کے لیے اگر مسجد کے گیٹ پہ چندہ مانگو گے وہ حلال ہوگا, وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس لیے کہ وہاں مانگنا حرام نہیں ہے اور یہاں مانگنا حرام ہے. تو پسند کیا کرنا چاہیے؟ جو حرام نہیں ہے اسی کو پسند کیجئے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے بیٹے کی شادی کرانے کی تو آپ لڑکے والے سے مت مانگیے. قوم مسلم میں ہزاروں لوگ ہیں, ہزاروں لوگ ہیں, ان سے آپ 10-20 مانگ کر کے جمع کیجئے اور بیٹے کی شادی کیجئے. تو یہ آپ کے لیے جائز ہے اور میدان معاشر میں آپ بچ جائیں گے. اور اگر بیٹی والے سے مانگ لیے تو آپ پھنسیں گے,
इसीलिए कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, एक एक तिनके का हिसाब होगा। अगर अल्लाह ने बेटा दिया है ये बहुत बड़ी नियामत है मेरे भाइयों, और जिसको नहीं दिया उसके दिल से पूछो उसका क्या हाल होता है। लेकिन दुआ कीजिए कि मौला जिसके घर में बेटा नहीं है मौला उसे भी बेटा अता फरमा, और जिसके घर में बेटा है उसको पढ़ाइए, उसको लिखाइए, उसको अच्छी जिंदगी दीजिए, अच्छी तरबियत दीजिए और दीन पर चलने वाला बनाइए। और जब शादी कीजिए तो सुन्नत मुस्तफा पर अमल करके कीजिए। लेकिन आज माहौल क्या हो गया, बेटे की शादी कराएगा तो कम वक्त पहले डीजे करेगा, पहले नाचने वाले को बुक करेगा, उसके बाद पूरी रात बजा बजा करके पूरे कौम की हालत को खराब कर देगा। आप जानते हैं इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होगा? मिसाल के तौर पर आप अपने घर से बारात लेके निकलते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी पर आपके जिसके यहाँ जाना है उसका घर है, इसके बीच में आप नाचते हुए जाते हैं, गाना गाते हुए जाते हैं, बजाते हुए जाते हैं, लड़कियों को नचवाते हैं, लड़कों को नचाते हैं। कौम मुस्लिम हो या कोई और भी हो सब उसको देखता है गौर से, इसलिए कि वो नाच ऐसी चीज है सब लोग देखने जाता है। सबसे ज्यादा हिसाब उस लड़के के बाप को देना होगा और उस लड़के को देना होगा, इसलिए कि ये जो गुनाह का काम किया और यहाँ से वहां तक और वहां से वापस आने तक जितने लोगों ने देखा है सबको तो हिसाब देना ही होगा। लेकिन सबके बदले में इस तन्हा एक आदमी को हिसाब देना होगा। इसलिए गुनाह मत फैलाइए, गुनाह का काम मत कीजिए। अगर बेटे की शादी होती है तो साफ सुथरा जिंदगी के साथ उसकी शादी कराइए, मिलाद कराइए, फातिहा कराइए, उसके बाद बारात लेके जाइए, सुन्नत के तरीके पे लेके जाइए, उसको दूल्हा बनाइए, उसके बाद बाराती वहां लेके जाइए और सुन्नत के तरीके पर निकाह पढ़ाइए। दुल्हन सादा दुल्हन उधर से लेके घर आइए। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? ये सारे खुराफात करने वाला कौम मुस्लिम ही है, यही लोग ऐसा खुराफात करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों इससे बचिए, इसलिए कि मैदान महशर होगा, वहां पर क्या होगा कि लोगों को छाटा जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। उस वक्त जब अहले महशर कयामत का दिन होगा सारे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, हजरत आदम से लेके अब तक और अब से लेके कयामत तक सारे लोग एक जगह जमा होंगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि उस भीड़ में छूट जाएगा, सब जमा होगा। जमा होने के बाद मेरा रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज नेकों की जमात से छट के अलग हो जाओ। किसको अलग किया जाएगा? ईमान वालों को अलग बैठाए जाएंगे और ईमान बेईमान वाले को अलग बैठाया जाएंगे। जो लोग मुअमिन है, वक्त के अंदर रह के नमाज पढ़ा है, रोजा रखा है, इबादत किया है, अपने ईमान को सजाया है, अपने ईमान को मजबूत किया है, जो मुअमिन बना है इसको अलग किया जाएगा और गुनहगारों को अलग किया जाएगा, खाकियों को अलग किया जाएगा, पापियों को अलग किया जाएगा, नाचने वाले को भी अलग किया जाएगा। उस वक्त मेरा रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे दुनिया घूम के आया है ना, आओ आओ हिसाब दो। अब हिसाब लिया जाएगा, वहां पर मुजरिमों को छाट छाट के अलग किया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों सुनो, ये मेरा बंदा दुनिया में नाफरमान था, नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, इबादत नहीं करता था, दुनिया में नाचता था, दुनिया में गाना गाता था, दुनिया में बुराई करता था, इसको ले जाके जहन्नम में डाल दो। अगर ये हुक्म हो जाए तब वहां क्या कीजिएगा? यहाँ जो
अपने अमल को नहीं सजा रहे हैं, यहाँ जो अपने अमल को ठीक नहीं कर रहे हैं, वहां जब रब कह देगा इसको जहन्नम में ले जाके डालो, तो वहां क्या हाल होगा आपका। इसलिए आपका अमल अगर सही है वो आपको फायदा पहुंचाएगा, आपका अमल गड़बड़ है वहां आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बादशाह था, रास्ते से गुजर रहा था, एक अल्लाह का वली थे, एक अल्लाह का नेक बंदा थे, वो रास्ते के किनारे बैठे हुए थे। अब बादशाह की फितरत होती है कि जिधर से वो गुजरता है उनके अंदर ये आदत होती है कि लोग मुझे देखे तो मुझे सलाम करे, लोग मुझे देखे तो देखते ही खड़े हो जाए, ये बात बादशाह के अंदर पाई जाती है। लेकिन दीन इस्लाम में इस बात की कोई कीमत नहीं है, इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं जो इंसान ये सोचता है कि लोग मेरी इज्जत करे, लोग मुझे सलाम करे, लोग मुझे बड़ा समझे, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम में होता है। इसलिए आप अगर नमाजी हैं, आप अगर मुत्तकी हैं, आप अगर परहेजगार हैं, आप अगर ईमान वाला है, आप अगर अमल वाला है, तो ये बात अपने अंदर हरगिज मत आने दीजिए कि लोग मुझे सलाम करे, लोग मेरी ताज़ीम करे, लोग मेरे सामने खड़े हो जाए। नहीं मेरे भाइयों, इसलिए कि तकब्बुर इस्लाम में नहीं है, और जो इंसान इस तरह की बात अपने दिल में लाता है ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम में। वो बादशाह था, कहा कि ओ बाबा तुमने मुझे देखा नहीं या मुझे पहचाना नहीं। उस फकीर ने कहा मैं तुम्हें पहचानता हूं, मैं तुझे जानता हूं कि तू बादशाह है वक्त का। तो बादशाह ने कहा फिर तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, फिर तुमने मुझे देखकर तुम उठ क्यों नहीं गया, खड़ा क्यों नहीं हुआ। कहा कि उस बाबा ने कहा अच्छा ये बात है, ये बात है कि मैं तुम्हें देख के खड़ा नहीं हुआ तो तुम मुझसे पूछने लगे हो, चलो कुछ सवाल और जवाब हो जाए। बादशाह ने कहा क्या हाल है। बादशाह ने फकीर से कहा क्या हाल है। उस फकीर ने कहा जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है और कुछ तुमसे बेहतर भी है। अब बताइए कोई अगर अमीर आदमी को ये बात कह दे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। बादशाह गुस्सा में आया, क्या कि यार ये फकीर आदमी है, ना सोने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, ना घर है, ना मकान है, ना कपड़ा है, ना कुछ है, और ये कहता है कि जो हाल तेरा है वही हाल मेरा है और कुछ तुमसे बेहतर है। बादशाह ने कहा ओ बाबा होश में तो हो। कहा कि हाँ बिल्कुल होश में हो। उसने कहा कि बता, तुम कहते हो कि जो हाल तेरा है वही हाल मेरा है, तो ये बताओ कि तेरा मेरा हाल बराबर कैसे है। मैं उम्दा महल में रहता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छे बिस्तर पे सोता हूँ, और तुम बालू के रेत पर सोते हो, भूखे रहते हो, खाने का ठिकाना नहीं, तो फिर तुम्हारा हाल और मेरा हाल एक जैसा कैसे है। उस बाबा ने कहा अच्छा इसी बात पे तुम उलझ गया ना, तो सुनो, जब तुम रात में सोते हो, और आप लोग भी इस बात को गौर से सुनिए, अपने अंदर बसाइए। उस फकीर ने कहा ओ बादशाह जब तुम रात में सोते हो और मैं भी सोता हूं, आंख लगती है, नींद में आते हैं, तो तुझे खबर नहीं रहता कि तू फूलों के बिस्तर पे सोया है कि रेत के ऊपर सोया है। और जब मेरी आंख लगती है, मैं नींद में आता हूं, तो मुझे भी खबर नहीं रहता है कि मैं रेत पर सोया हूं कि फूलों के बिस्तर पे सोया हूं। इसलिए बादशाह जो हाल तेरा है वही हाल मेरा है, तुझे भी खबर नहीं रहता है कि तुम फूलों के बिस्तर पे सोए हो या मिट्टी पर सोए हो, और मुझे भी खबर नहीं रहता है कि मैं रेत पर सोया हूं कि फूलों के बिस्तर पे सोया हूं। इसलिए है बादशाह जो हाल तेरा है वही हाल मेरा है। ऐ मेरे भाइयों, आज लोग मोच में ताव देते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, आप हम कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा मेरा मालिक अल्लाह है। जब आप सोते हैं आपको खबर नहीं रहता,
کہ آپ سوئے ہیں تو چوکی کے اوپر سوئے ہیں, کہ پلنگ کے اوپر سوئے ہیں, کہ نیچے فرش پر سوئے ہیں, کہ بالو کے ریت پر سوئے ہیں, یہ خبر کسی کو نہیں رہتا ہے. اب اس بادشاہ نے کہا او بابا بات تو ٹھیک ہے, لیکن تم یہ کہتے ہو کہ میں تم سے بہتر ہوں, وہ کیسے؟ کہا کہ اچھا سننا چاہتے ہو تو سن. رات میں تم سوتے ہو, صبح سویرے اٹھتے ہو. رات میں ہم سوتے ہیں, آدھی رات گزرنے کے بعد ہم بستر چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالک سب سے بڑا تو ہی ہے, سب کا مالک تو ہی ہے, سب کا خالق تو ہی ہے, سب کو پالنے والا تو ہی ہے. اے بادشاہ تیری آنکھ کھلتی ہے صبح ہونے کے بعد اور میری آنکھ کھلتی ہے آدھی رات گزرنے کے بعد. ہم تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے رب کو سجدہ کر کے اپنے مالک کو منا لیتے ہیں, اور تم اپنے مالک کو نہیں منا پاتے ہو. تم سوئے رہ جاتے ہو, غفلت کی چادر اڑے ہوئے ہو, غفلت کی نیند تمہارے پاس ہے, تم تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہو, اس لیے تیرا حال میرے سے خراب ہے اور میرا حال تیرے سے اچھا ہے. کہا نا کیسے کہ تم اپنے مالک کو نہیں منا پاتے ہو. ہم رات کے اندھیرے میں جب ساری مخلوق سونے لگتی ہے ہم بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کو منا لیتے ہیں, اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, اور تم تو سوئے رہتے ہو. اس لیے تم سے بہتر میرا حال ہے. تو میرے بھائیوں نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھیے اور ساتھ ساتھ کیا پڑھیے گا پتا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھیے گا. آپ لوگ دو کام کیجئے انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو جائے گی. دو کام میں سے پہلا کیا ہے؟ ماں باپ کی تعظیم کیجئے, ماں باپ سے جھگڑیے مت, ماں باپ کو اچھا کھانا کھلائیے, ماں باپ کو خوش کیجئے. اگر ماں باپ خوش ہو جائیں گے تو جنت آپ کے لیے ہے, اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو پھر جنت کا دروازہ اور جنت دونوں ناراض ہے تو جنت ملنا بہت مشکل ہے. اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو جنت آپ کے لیے ہے, اور نماز چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں تو کروڑوں کروڑوں سال ایک ایک نماز کے بدلے میں جہنم میں جلنا ہوگا. وہاں صورت نہیں دیکھی جائے گی, وہاں تو سیرت دیکھا جائے گا, وہاں صورت نہیں دیکھا جائے گا, خاندان نہیں دیکھا جائے گا, قبیلہ نہیں دیکھا جائے گا, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ نمازی کا بیٹا ہے یا نمازی کی بیٹی ہے, یا حاجی کا بیٹا ہے یا حاجی کی بیٹی ہے, یا امام صاحب کا بیٹا ہے یا امام صاحب کی بیٹی ہے. کچھ نہیں, وہاں تو عمل دیکھا جائے گا, ایمان دیکھا جائے گا. ایمان اور عمل صحیح ہے, اچھا عمل ہے, اچھا کردار ہے تو جنت ملے گی, اور نہیں تو پھر جہنم میں جانا ہوگا. وہ بیٹا کسی کا بھی ہو سکتا ہے, امام کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے, مؤذن کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے, حاجی کا بیٹا ہو سکتا ہے, مولانا صاحب کا بیٹا ہو سکتا ہے, نمازی کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے. وہ بیٹا کسی کا بھی ہو سکتا ہے. وہ عمل دیکھ کے جنت دی جائے گی, ایمان دیکھ کر کے جنت دیا جائے گا, خاندان دیکھ کے نہیں, برادری دیکھ کے نہیں, قبیلہ دیکھ کے نہیں, قوم دیکھ کر کے نہیں. لاکھوں کروڑوں مسلمان قوم مسلم میں لوگ جہنم میں چلے گا. اور میرے دوستو آپ جانتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جو سب سے زیادہ خطرناک وادی ہے. وہ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ جہنم میں سب سے خطرناک جگہ کس کے لیے ہے جانتے ہیں؟ وہ مسلمان کے لیے. وہ وادی جہنم کا اللہ کی بارگاہ میں جہنم بھی کہتی ہے کہ مولا اس آگ سے مجھے نہ ملانا جسے تو نے بنایا ہے مسلمانوں کے لیے. اور وہ مسلمان کون ہوں گے؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, برا ہو بچہ ہو, حد بلوغیت کو پار کیا, موت کی آخری سانس تک نماز فرض ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر اسی جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا جو سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہے. مرد میں کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے, عورتوں میں کچھ صورتیں ان کے ساتھ ہے کہ اس پر کبھی کبھی معاف ہوتی ہے, لیکن مردوں میں کبھی نہیں.
موت کی آخری سانس ہے اور ہوش حواس موجود ہے تو وہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس وقت بھی نماز ادا کیجئے۔ تو میرے بھائیوں نماز پڑھا کیجئے، نماز پڑھا کیجئے، بغیر نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اور جب بیٹا بیٹی کی شادی کا دن ہو اور قریب آ جائے ایسا موقع تو وہاں پر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، میرا دین اسلام ہے، میرا خدا ایک ہے، میرا نبی آخری نبی ہے، ان کی شریعت جو حکم دیتی ہے اسی پر عمل کر کے اپنے بیٹا اور بیٹی کی شادی کرائیے، اس سے ایک قدم ہٹ کر کے مت کرائیے میرے بھائیوں۔ اس لیے عمل کر کے سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے اپنے بچوں کی شادی دلائیے تو یہ شادی آپ کی قابل قبول ہے اور اس نکاح سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ آج جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا یہ بھی نکاحی کے تعلق سے بیٹھے ہیں، نکاحی کے تعلق سے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جس بچہ اور بچی کی شادی ہونے والی ہے مولا تو اس کے نکاح کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما اور اس کے خاندان میں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ میرے بھائیوں میرا رب کہتا ہے اے بندہ تجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو میری بارگاہ میں آ، سچے دل سے آ اور سچے دل سے توبہ کر، میں تیری خطا معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں پہنچ جائے، لیکن اب اگر بندہ نہیں چاہے گا تو اس میں کس کا قصور ہے؟ بندے کا۔ اس لیے کہ ایک ماں بچے سے محبت کرتی ہے اور 70 ماں مل کر کے جتنی محبت ایک بچے سے کر سکتی ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ میرا رب اکیلا ایک ہو کر کے اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ میرا رب نہیں چاہتا، رب کی رحمت یہ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے۔ اس لیے اگر انسان خود صبر جاتا ہے، انسان سیدھے راستے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو معاف فرماتا ہے۔ یہ 2-4 دن بعد شب برات کا دن آنے والا ہے۔ یہ دن اتنا مبارک دن ہے اور یہ رات اتنی قیمتی رات ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو اس قدر معافی عطا فرماتا ہے، اس قدر بخش دیتا ہے جیسے بنو خلف کے بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس لیے وہ رات آنے والی ہے، 2-4 دن کے بعد وہ رات آئے گی۔ اس رات میں آپ اچھے عمل کیجئے، نیک عمل کیجئے، اس لیے کہ آپ نے سال بھر میں کیا کیا ہے وہ سب لکھا ہوا ہے اور اسی رات میں فرشتہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور پھر دوسرا فرشتہ آئیں گے، وہاں سے پھر آپ کا عمل شروع ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے اور دل سے کہیے مولا جتنی خطا ہو گئی ہے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ جب اس طرح کی آپ عبادت کریں گے وہ فرشتہ وہ پرچہ لے کے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس پرچے کے آخری سطر میں لکھا ہوگا کہ اے مولا تیرا فلاں بندہ توبہ کیا ہے، تیرا فلاں بندہ گناہ سے پاس آ گیا ہے، رب خوش ہوگا تجھے معاف فرما دے گا۔ اور دوسرا فرشتہ پرچہ لے کے آئیں گے یہاں سے آگے کی زندگی لکھنے کے لیے، تو اس پرچے میں سب سے پہلا شطر یہ ہو کہ آپ نے کام کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا میں تجلی فرماتا ہے اپنے شان کے مطابق، اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی خطا معاف کر دوں، اس کا گناہ معاف کر دوں۔ میرا رب کہتا ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی فلاں حاجت لینے والا، اگر کوئی کچھ اس رات کو مانگتا ہے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے اس رات میں جانتے ہیں؟ دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے سب اسی رات میں تیار کیا جاتا ہے۔
कौन इंसान दुनिया में आएगा, कितना बच्चा दुनिया में आएगा, कितना इस दुनिया से जाएगा, कौन इज्जत पाएगा, कौन जलील होगा, कौन दौलत पाएगा, कौन गरीब बनेगा, ये सारी बात जो है इसी रात में उतरती है। तो मेरे भाइयों, इस रात में अच्छा अमल कीजिए, इस रात में नेक काम कीजिए, ताकि रब खुश होकर के आपकी जिंदगी की सारी खता माफ कर दे। ये बख्शिश की रात है, और इस रात में जो नहीं बख्शा जाता है फिर वो कभी नहीं बख्शा जाता। ये रात बहुत कीमती रात है, जिसको शबे बारात कहते हैं। बारात का माने होता है आजादी, और शब का माने होता है रात, इसलिए उस रात का नाम शबे बारात है। शबे बारात के नाम से वो मशहूर है। वो शबे बारात यानी आजादी वाली रात है। ये आजादी कौन सी आजादी है? जहन्नम की आग से आजादी है। लोग मनाते हैं यौम आजादी। यौम आजादी क्यों मनाते हैं जानते हैं? मुल्क को दुश्मनों से आजादी मिली, मेरा मुल्क दुश्मनों से आजाद हुआ, यौम आजादी मनाते हैं। और शबे आजादी हम इसलिए मनाते हैं कि इसी रात में जहन्नम की आग से बंदा नजात पाता है, जहन्नम की आग से अपने आप को आजाद कर लेता है। तो मेरे भाइयों, ये रात जो आई है ये मामूली रात नहीं है। शबे बारात की रात में जो जहन्नम से आजाद नहीं हो पाएगा फिर वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। ये आजादी की रात है। अपने आप को जहन्नम की आग से आजादी का परवाना हासिल कर लीजिए। ये आजादी वाली रात है, यूं ही उसको मत गमाइए। और इस रात में हर आदमी बख्शा जाता है सिवाय कुछ लोगों के बाद। बस मैं 3 जुमला और कहना चाहता हूं। इस रात में हर गुनहगार बख्शा जाता है, ईमान वाला, लेकिन बख्शा कौन नहीं जाता है? कुछ लोग हैं जो इस रात में नहीं बख्शा जाता है। उन लोगों में से मैं 3 लोगों की बात बताऊंगा, बाकी लोगों की बात आप अपने मस्जिद में इमाम साहब से पूछ लीजिएगा। कह के 8:30 का टाइम दिया गया था, वक्त हो चुका है। अब मैं मुख्तसर अंदाज में बयान कर दे रहा हूं, इसलिए कि हमको जाना भी आ रहा। पहला वो शख्स है जो जादू करता है, जो जादू करता है या करवाता है किसी से या किसी पर करता है। ऐसे लोगों, जब तक ऐसे लोग, चाहे औरत हो या मर्द हो, जब तक सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता है और ये वादा नहीं कर लेता है कि मौला मैं तौबा करता हूं, मुझसे ये खता हो गई है, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, जब तक सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा नहीं करता है, ऐसे लोगों की बख्शिश इस रात में नहीं होती। कौन लोगों की? किस लोगों की? जो लोग, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जो जादू करता है, जो जादू करवाता है या खुद करता है, ऐसे लोगों की बख्शिश शबे बारात की रात में नहीं होती। दूसरे नंबर के लोग कौन है जानते हैं? मेरे नबी ने इशारा करके खुलासा बता दिया। मेरे नबी फरमाते हैं वो इंसान जो शराब की आदी हो गया, जिसको शराब पीने की आदत हो गई, ऐसे लोग जब तक सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता है तब तक इसको भी इस रात में बख्शिश का परवाना नहीं मिलता है। और तीसरा लोग कौन है जानते हैं? तीसरा आदमी वो जो रिश्ता तोड़ता है, जो रिश्ता तोड़ता है। मिसाल के तौर पर आपका चचेरा भाई आपसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, आपके मामू का बेटा बहुत अच्छे से पेश आते हैं, आपके खानदान के लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं। अब इन दोनों के बीच में तीसरा आदमी क्या करता है? उसके कान में उसकी बुराई, उसके कान में उसकी बुराई। ये क्या हो गया? रिश्ता तोड़ना। ऐसे लोग जब तक सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता है तब तक इनकी भी बख्शिश इस रात में नहीं होगी।
یہ 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں نے بتایا. اگر اس کا میں خلاصہ کروں تو وقت بہت لگ جائے گا. مختصر انداز میں یہ 3 طرح کے لوگ اس رات میں بھی بخشا نہیں جاتا ہے, اور بھی کچھ لوگ ہیں اس رات میں نہیں بخشا جاتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی سلامت رہی تو ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا. یہ تیسرے نمبر کے لوگوں کے بارے میں سنیے, جو رشتہ توڑتا ہے, کسی کے شادی کا رشتہ ہو یا آپس میں ہو یا آپس میں لڑتا جھگڑتا ہے. اگر ایک مومن دوسرے مومن سے لڑتا جھگڑتا ہے اور 3 دن سے زیادہ غصہ کیا ہے اور 3 دن سے زیادہ اس جھگڑے کو پال کے رکھا ہے اور 3 دن سے زیادہ گزر گیا اور بات نہیں کیا,